لارم دے دیتا ہوں سر آگے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. کلاس 9 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید. میرے بچوں آج ہم حدیث نمبر 6 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. حدیث نمبر 6. اور میرے بچوں آپ اپنے نوٹس اور کتابیں وغیرہ اوپن کر لیں. حدیث کا نمبر کیا ہے میرے بچوں؟ 6. اس سے پہلے ہم پچھلے لیکچر میں حدیث نمبر 5 کر چکے ہیں. اور میرے بچوں 5 رکوع ہم سورہ انفال کے کر چکے ہیں. 5 احادیث اور 2 موضوعاتی مطالعے یہ پہلے ہم کر چکے ہیں. آگے ہم حدیث نمبر 6 سنیے میرے بچوں. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جی میرے بچوں نوٹس کا پیج نمبر جو ہے 87 ہے. نوٹس کا پیج نمبر 87 اوپن کر لیں میرے بچوں. جی من کا معنی 2 ہوتے ہیں. میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں. ایک کا معنی ہوتا ہے جو اور دوسرا معنی ہوتا ہے جس. من جو، احبا محبت کرے، للہ ہی اللہ کے لیے. حکم کیا ہوا؟ جو شخص کسی سے محبت کرے تو محض اس کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہوں. من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ اور بغض رکھے اللہ کے لیے، واعطى اور کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ اور کسی کو دینے سے ہاتھ کو روکے تو اللہ کے لیے. تو حکم ہوا فقد استکمل الایمان یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور میرے بچوں اس حدیث پر ذرا ہم سب نے غور کرنا ہے. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کوئی چیز دینے سے روکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور میرے بچوں تکمیل ایمان کے اجزاء ہیں. انسان کا جو ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے کچھ اجزاء ہم آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تکمیل ایمان کے اس حدیث میں کتنے اجزاء پیش کیے گئے ہیں میرے بچوں؟ یہ MC کیوز آتا ہے 4. جی میرے بچوں تکمیل ایمان کے 4 اصول اس حدیث میں بیان کیے ہیں. پہلا اصول ہے انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کی ذات کے لیے رکھے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے عطا کرے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ کو روکے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے روکے. اور میرے بچوں ذرا دیکھیں یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد مسلمانوں پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہیں وہ کچھ بڑھ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک ضابطے کے تحت کر لیتے ہیں. انسان ایک سراپائے ضابطہ حیات کے تحت زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے. اس ضابطے کا نام جو ہے میرے بچوں اسلام رکھا گیا کہ آپ نے جب اللہ کی وحدانیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی تو ایک ضابطہ آپ کے لیے بنا دیا گیا تھا. وہ ضابطہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور میرے بچوں اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان
سے बेहद मोहब्बत करता है। शायद मेरे बच्चों मैंने आपको हदीस सुनाई हो कि अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करती है। जब बंदा एक मर्तबा रब को पुकारता है ना मेरे बच्चों, अल्लाह की ज़ात 70 मर्तबा अपने बंदे को पुकारती है। वो फरमाती या अबदी, ऐ मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा, बता तेरी क्या हाजत है, तुझे कौन सी परेशानी है। और मेरे बच्चों जरा इस बात पे गौर करें, जब हमारा रब हमें या अबदी कहता है तो इससे पता चलता है कि वो ज़ात हमसे कितना प्यार करती है। तो मैंने हदीस के अल्फाज में कुछ आपको बयान किया कि अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। इस बात पे गौर करें कि एक माँ की ममता जो है, अपने उसका बच्चा उसकी आंखों से चंद लम्हों के लिए ओझल हो जाए तो वो माँ मुझे दीवानावार गली कूचों में दौड़ती हुई नजर आती है, लोगों से पूछ रही होती है कि मेरे बच्चे को तो नहीं आपने देखा। ये दुनिया की माँ का आलम है। तो मेरे बच्चों इस बात पे गौर करें कि वो ज़ात जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, वो ज़ात 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। तो मेरे बच्चों, तो या अबदी जब वो हमें याद करती होगी तो उस वक्त क्या आलम होगा। क्योंकि मेरे बच्चों मैं अक्सर कहा करता हूं, हम मुसलमान तो हैं लेकिन लाशऊरी हैं, हमें शऊर नहीं है। इस्लाम की रूह को मैंने और आपने नहीं समझा। मेरे बच्चों जिस दिन हम इस्लाम की रूह को समझ लेंगे ना, उस दिन हम हकीकी मुसलमान बन जाएंगे, उस दिन हम हकीकी इंसान बनेंगे। मेरे बच्चों ये बात मैंने आपको बताई है। मुसलमान की बड़ी शान है, लेकिन मुसलमान से पहले इंसान बन जाओ, ये इस्लाम की रूह है। इस्लाम की रूह क्या है? इंसान बन जाओ। और मेरे बच्चों ये कश्फुल महजूब दाता साहब की किताब है, उसमें एक हदीस है, अगरचे इमाम इब्ने तैमिया साहब ने उसको मौजू कहा है और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने उसको कहा है कि ये लफ्जन मौजू है, मानन सही है। मैं उस तरफ नहीं जाता, बस बात को समझाना मकसूद है। मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बाहु, कि किसी सूफी का कौल है कि जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। वो किसी ने शेर भी बड़ा खूबसूरत कहा था, अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। इससे क्या पता चलता है कि मोहब्बत का महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की खातिर हो। इंसान किसी से भी मोहब्बत करे, ख्वाहिशात नफसानी ना हो। मोहब्बत का मयार होता है और वो मयार अल्लाह ताला की जात है कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए किसी इंसान से भी मोहब्बत हो तो अल्लाह की रजा के लिए, कि मेरे खुदा ने इस इंसान से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल का 3रा रुकू उठाकर देखें, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ एहसान करना, नेकी करनी, क्यों करनी है? अल्लाह ने हुक्म दिया। ये मियार है, इसको कहते हैं मन अहब्बा लिल्लाह। जो शख्स किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। अब अल्लाह ने हमें माँ बाप के साथ प्यार, मोहब्बत, अदब एहतराम करने का हुक्म दिया है, तो हमारे सामने कौन सी जात है? अल्लाह का हुक्म है। अगर माँ बाप काफिर, मेरे बच्चों बहुत बड़ी बात सुनाने लगाओ, जरा गौर कीजिए, अगर माँ बाप काफिर भी हो ना और वो कहे मुझे बुत कदा छोड़कर आओ, वो बुतों की इबादत करने वाला है, बुतों की परस्तिश करने वाले माँ बाप हैं, और वो कहे ना बेटे मुझे बुत खाने छोड़ के आओ, इस्लाम ने एक पैगाम दिया है, दर्स दिया कि बुत खाने ना छोड़ने जाओ। अगर वो कहें बेटे हम खुद चले जाते हैं लेकिन इतनी देर के बाद हमें वहां से ले आना, इस्लाम कहता तुम वहां से जाकर तुम्हें लाने की परमिशन है। ये क्या है? ये अदब वालिदैन है। और मेरे बच्चों दूसरा इस हदीस का पॉइंट है, किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए। पहले तो इस्लाम किसी से नफरत करने का हुक्म नहीं देता, और इस्लाम जिस शख्स से नफरत करने का हुक्म देता है
تو وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، میں اس سے بغض اور نفرت اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ میرا معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے نفرت کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ جب انسان کا مطمع نظر یہ ہو تو وہ انسان اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، وہ تکمیل ایمان کے اصول پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ اچھا میرے بچوں، تیسرا پوائنٹ ذرا دیکھیں، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ آج بڑا مالدار شخص جو ہوتا ہے، الیکشن پہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، چند ہر بندے کی بات نہیں کر رہا، بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو کہتے کل کو اس سے ہم نے ووٹ لینا ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں کسی کو کوئی چیز، مال، روپے، پیسہ دینا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ کل تم بھوکے مر رہے تھے ہم نے تمہیں کھانا دیا۔ یہ معیار نہیں ہے۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی کو دیں، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، بائیں سے دیا تو دائیں کو خبر نہ ہو، اور کسی سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال دینا ہے کہ اللہ نے یہ غریب، مسکین، فقراء ہیں، یہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، میں ان کو مال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ان کو مال دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ مثلاً آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک معیار دیا ہوا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہاں پہ بتا دیا گیا کن لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی مالی مدد کرو، تو ہم اس لیے ان کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ اس حدیث میں ہے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس لیے میں نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق روپے پیسے نہیں دینے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کو کوئی چیز نہیں دینی، اس سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ تو میرے بچوں، اس ضابطے کا نام اسلام ہے۔ یہ ضابطہ جو ہم جب اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ اس ضابطے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں، الفتوں اور عقیدتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے سخت ترین محبت کرتے ہیں، رب کے سوا کسی سے محبت نہیں رکھتے۔ اور میرے بچوں، جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت اللہ کی ذات ہم سے کرتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کی ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر لے، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے تابع کر لے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے موافق کر لے۔ تو میرے بچوں، جو شخص دنیا میں اللہ کی بات ماننے والا ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے لوگ اس بندے کی بات ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ جو میں نے آپ کو بات نہیں بتائی تھی کہ اگر ماں باپ کافر ہیں اور وہ کہیں کہ ہمیں بت خانے چھوڑ کے آؤ، اسلام کہتا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ اگر وہ کہیں وہاں سے لے آؤ تو وہاں سے لانے کا حکم ہے تمہیں، اور جو ان سے دوستی رکھے گا وہی تو ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کافر تمہارے کسی صورت میں دوست نہیں ہو سکتے، اور ان سے کسی چیز کی آپ کہیں کہ وہ ہم اس سے محبت کریں گے تو وہ ہم سے محبت کرے گا۔ میرے بچوں، جو اللہ کی ذات سے محبت نہیں کرتا تمہاری ذات کے ساتھ کیسے محبت کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا آپ اس سے محبت کی امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ میرے بچوں، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم جس سے محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دوستوں سے محبت کریں۔ اللہ کے دوست یہ ہیں
یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ دوستی کا معیار بھی بتا دیا. وہ سورہ فاتحہ میں کہا نا صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے اس سے پہلے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، ہدایت والے لوگوں کے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. میں نے رب سے پوچھا مولا تو نے انعام کن پر کیا؟ تو رب نے خود ہی مجھے بتا دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. رب نے ان کی رفاقت کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور مجاہدین ہیں، اور صدیق ہیں، اور حلال روزی کمانے والے لوگ ہیں. کہا وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنی اچھے دوست ہیں. یہ جب ان لوگوں کے راستے پر جب انسان چلنے والا بن جاتا ہے، رب کہتا ہے یہ کتنے اچھے دوست ہیں، ان کی کتنی اچھی رفاقت ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے رفیق ہیں، یہ شہداء کے رفیق ہیں، یہ صالحین کے رفیق ہیں. اور میرے بچوں، دنیا میں اس پرفتن دور میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، اگر کوئی شخص کسی ایم این اے، ایم پی اے یا پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے سلام کر لینا، پورے خاندان کو بتا رہا ہوتا ہے یہ دیکھو میری تصویر پرائم منسٹر کے ساتھ، یہ دیکھو میرے دوست ہیں. وہ پرائم منسٹر یا کسی منسٹر کے ساتھ 2 لمحے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ ناز کر رہا ہوتا ہے، وہ ناز کر رہا ہوتا ہے. تو میرے بچوں، وہ بندہ کتنے ناز والا ہے جس بندے سے اس کا خدا محبت کرتا ہے. محبت کا معیار تو ہے نا کہ اللہ کی ذات کتنا اپنے بندے سے پیار کر رہی ہے. تو ان کو وحسن اولئک رفیقا کے الفاظ کے ساتھ رب نے یاد کیا کہ ان کی دوستی کتنی اچھی ہے. یہ ان کی دوستی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، نبی آخر الزمان کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ان کی دوستی ہیں، نیک صالحین کے ساتھ ان کی دوستی ہے. تو اس دوستی پر ہمیں فخر کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ میرے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین کے علماء اور طلباء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اللہ کا دوست قرار دیا. اسٹوڈنٹس، اس حدیث پر غور کریں. علم سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے دوست ہیں. اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ راستہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوست کنسیڈر کرتا ہے. افضل عمل اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر بغض رکھنا ہے. حدیث قدسی ہے، امام مالک موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو ایک دوسرے سے میری محبت کے سبب پیار کرتے ہیں. اور میرے بچوں، آپ حدیث نمبر 7 ہے یا 8 ہے وہ پڑھیں گے. لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا. حدیث نمبر 7 ہے، اس میں یہ حکم فرمایا گیا جو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. تو یہ محبت کا معیار بتا دیا گیا. تو میرے بچوں، اللہ کی ذات اس بندے سے پیار کر رہی ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے بندوں سے پیار محبت کر رہا ہوتا ہے. اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان مال وقف کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ قرآن کی آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ہی کیوں نہ حاجت مند ہوں. ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے منہ کا نوالا کسی دوسرے کے منہ میں ڈال دینا یہ عین ایمان ہے. یہ اللہ کی ذات کی خاطر انسان ایسا کرتا ہے. اور یہ کام رب ہر کسی سے نہیں لیتا، یہ مقدر والوں کے کام ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں اس کے بندوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے. میرے بچوں، مومن کسی سے ذاتی دشمنی بغض نہیں رکھتا. یہ ایمان ہے کہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ کسی بندے سے نفرت اور بغض نہ رکھے. اللہ، اس کی دشمنی صرف اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے. اللہ کے دشمن ہیں کافر، فاسق، فاجر، مشرک، بے حیا، جھوٹ بولنے والے، منافق. جب اللہ ایسے سرکش اور ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں انہیں پسند کریں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، ہم میں اور تم میں اس وقت تک دشمنی باقی رہے گی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الممتحنہ ہم پڑھیں گے، وہاں پہ یہ قرآن آیت کا ٹکڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر بغض کرنا یعنی نفرت کرنا وغیرہ ہے۔ کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے مومن اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ تو صدقات خیرات اسی وقت قبول ہوتے ہیں زکوٰۃ و خیرات اسی صورت میں قبول ہوتے ہیں جب مطمع نظر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلائے۔ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی محبت کے سبب کھلا رہے ہیں اور تم سے بدلہ یا شکر نہیں چاہتے۔ کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو صرف اللہ کے لیے کسی دوست یا رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے، مگر جب پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی مستحق کو دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے بندے کو۔ غرض مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ اور میرے بچوں اس حدیث کا حاصل کلام یہ ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 حصول ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان تب ہی میرے بچوں مکمل ہوتا ہے جب انسان اس حدیث کا مصداق بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے والا بن جائے۔ تو میرے بچوں یہ حدیث نمبر 6 ہے، امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کیجئے گا۔ ٹائم کم تھا ورنہ آپ کو اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ خدا نے زندگی دی تو پھر ملیں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔